السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں اٹلی کے قومی دن پر خصوصی تقریب کا انعقاد ہو یا سمندروں کے عالمی دن پر سیمینار کا اہتمام ہو، طبی سہولیات گھر کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے ایپ لانچنگ ہو یا شہر قائد میں غیر قانونی مویشی منڈیوں کا جال ہو، کراچی کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ پلان پر وزیر بلدیات کی اظہار برہمی ہو یا کینجھر جھیل پر تیرتے ہوئے شمسی توانائی منصوبے کی تیاری ہو، بجلی کے بلوں میں کراچی بلدیہ عظمیٰ کے چارجز کی بھی وصولی ہو یا شہر قائد کی 570 عمارتوں کو ناقابل رہائش قرار دینا ہو یا ہو پولیس موبائل اہلکاروں کی پان کی کیبن میں لوٹ مار کی ویڈیو وائرل پر پیش قدمی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے اور ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، سب سے پہلے چلتے ہیں لاہور سے زینب جتوئی کی جانب۔ جی زینب، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ زینب جتوئی۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں آتش زدگی سے 13 بچوں کی ہلاکت کا نوٹس لے لیا۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے لاہور میں تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرنے والے 3 گینگز گرفتار کر لیے۔ پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا۔ پنجاب حکومت نے حد تک عزت قانون کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ عید الاضحیٰ پر بازاروں میں مہنگائی اور شاپنگ کی صورتحال۔ پنجاب حکومت کے 100 دن کی کارکردگی پر ایک رپورٹ۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ عید قربان میں چند گھنٹے باقی، جڑواں شہروں میں مویشی منڈیوں کی رونقیں عروج پر، جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ دنیا بھر سے آئے 20 لاکھ عازمین حج نے فریضہ حج ادا کر لیا۔ رواں سال 1,60,000 پاکستانیوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ آرام دہ سفر اور بہترین سفری سہولیات، فلائی جناح نے بحرین کے لیے بین الاقوامی فلائٹ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ مارگلا نیشنل پارک میں قائم تمام ریسٹورنٹس کی 3 ماہ میں منتقلی کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں افریقہ ڈے کے موقع پر رنگا رنگ تقریب، وفاقی وزیر برائے توانائی مصدق ملک اور مختلف ممالک کے سفراء کی شرکت۔ بڑی عید سے پہلے حکومت کی طرف سے عوام کو بڑا ریلیف، پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 20 پیسے کمی کر دی گئی۔ نئے مالی سال کے لیے 18,877 ارب روپے کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش۔ حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی۔ جی تو ناظرین، لاہور اور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ہے ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ کراچی میں اٹلی کے قومی دن پر خصوصی تقریب کا انعقاد، گورنر اور وزیر اعلی سندھ کی خصوصی شرکت۔ سمندروں کے عالمی دن پر خصوصی سیمینار کا اہتمام، کمیونٹیز کو متحرک اور ماحول کے تحفظ پر اظہار خیال۔ گورنر سندھ کا طبی سہولیات گھر کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے ایپ لانچ کرنے اور 100 اونٹوں کی قربانی کا اعلان۔ کراچی انتظامیہ اور بلدیاتی ادارے کی رٹ ناکام، شہر قائد میں متعدد غیر قانونی مویشی منڈیاں قائم۔ عید الاضحیٰ کے سندھ سالڈ ویسٹ کے پلان پر وزیر بلدیات سندھ کا عدم اعتماد اور اظہار برہمی۔ کینجھر جھیل پر تیرتا ہوا 500 میگا واٹ شمسی توانائی منصوبے کی تیاری کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ شہر قائد کی 570 عمارتیں خطرناک اور ناقابل رہائش قرار۔ پولیس موبائل اہلکاروں کی پان کی کیبن میں لوٹ مار کی ویڈیو وائرل، ملوث ڈی ایس پی اور اس کا بیٹا زیر حراست۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ کونسل خانے کی جانب سے اٹلی کے قومی دن پر خصوصی تقریب کا اہتمام کراچی کے مقامی ہوٹل میں کیا گیا۔
تقریب میں گورنر اور وزیر اعلی سندھ، صوبائی وزراء، سیاسی شخصیات، تاجر و صنعتکار، مختلف ممالک کے سفیر اور عمائدین شہر نے شرکت کی۔ اس موقع پر کراچی میں تعینات اٹلی کے قونصل جنرل نے کہا کہ پاکستان اور اٹلی کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں، جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم بھی بڑھ رہا ہے اور آثار قدیمہ کی دریافت اور تحقیق میں بھی اٹلی تعاون فراہم کر رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اس موقع پر وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ خواہش ہے کہ اٹلی کے اشتراک سے پاکستان میں مزید ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا جائے۔ تقریب میں پیپلز پارٹی رہنما فریال تالپور نے قرآن دازی کے ذریعے انعام تقسیم کیے۔ تقریب میں دونوں ممالک کا ترانہ بھی پیش کیا گیا۔ سمندروں کے عالمی دن کی مناسبت سے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز اور بحریہ یونیورسٹی کے اشتراک سے خصوصی سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا، ہمارے پاس گورننس اور نفاذ کے طریقہ کار کا فقدان ہے۔ وہ اپنی جانب سے سمندری آلودگی کے خاتمے کے لیے ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ صدر نیما وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد سعید کا کہنا تھا کہ کمیونٹیز کو متحرک اور ماحول کی حفاظت کے لیے فطرت سے گہرا تعلق پیدا کرنا ہوگا، جس سے سمندر اور معیشت دونوں کا فائدہ ہوگا۔ سمندروں کے عالمی دن کی مناسبت سے آن لائن مضمون نویسی کے مقابلے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ سیمینار میں شریک طلباء نے سمندر کے تحفظ کے لیے اپنی وابستگی ظاہر کرتے ہوئے عہد کی دیوار کے اقدام میں حصہ لیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کراچی کے علاقے کھارا در جنرل ہسپتال کے نیو گائنی بلاک کا افتتاح کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھارا در اسپتال اپنے نظریے کے مطابق مستحقین کو مفت علاج کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ جلد ایک میڈیکل ایپ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت لوگوں کو میڈیکل کی سہولت ان کے گھروں کی دہلیز پر میسر ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ 12,000 بچوں کے لیے فری بریک فاسٹ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ روزگار اسکیم کے تحت اچھا بزنس پروپوزل بنا کر لانے والے نوجوانوں کو رقم فراہم کریں گے۔ گورنر کا کہنا تھا کہ پرائمری ایجوکیشن کمیشن بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وطن، اپنے صوبے اور اپنے شہر کے لیے ہر ممکن کام کریں گے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل گورنر سندھ بتا چکے ہیں کہ وہ گورنر ہاؤس میں عید الاضحیٰ کے ایام میں 100 اونٹوں کی قربانی کریں گے۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے منصوبہ بندی کرتے ہوئے کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے کراچی میں 22 مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت دیتے ہوئے تمام متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت دی تھی کہ ان کے علاوہ قائم ہونے والی غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، جبکہ اس کے برعکس شہر بھر میں سینکڑوں چھوٹی بڑی مویشی منڈیاں بلا خوف و خطر قائم کر دی گئی ہیں اور پورا شہر مویشی منڈیوں میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ بلدیہ عظمی کراچی کی حدود میں شامل گراؤنڈز میں بھی مویشی منڈی لگی ہوئی ہے۔ کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے ناظم آباد، لیاقت آباد اور گلبرگ سب سے زیادہ متاثر ہیں، جہاں KMC حکام کی زیر نگرانی جگہ جگہ غیر قانونی منڈیاں لگائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے گرد و نواح میں ٹریفک جام رہتا ہے۔ اطراف میں ڈکیتی اور موبائل فون چھیننے کی وارداتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اس سلسلے میں شہریوں کا کہنا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے ساتھ ڈپٹی کمشنرز کی غفلت اور ملی بھگت نے کمشنر کراچی کی ریٹ کو ناکام کیا ہے۔ منگل کے روز سندھ سیکریٹریٹ کمیٹی روم میں وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں عید الاضحیٰ پر کراچی کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ کے پلان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے وزیر بلدیات کا کہنا تھا کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں جانوروں کی آلائشوں کو اٹھانے اور انہیں ٹھکانے لگانے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اپنی تیاریوں کو اثر نو دیکھے اور 24 گھنٹوں میں نیا پلان پیش کرے۔ وہ تمام اضلاع جہاں ابھی تک سالڈ ویسٹ نے کام کا آغاز نہیں کیا ہے وہاں متعلقہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور منتخب نمائندوں سے مل کر پلانز کو حتمی شکل دے۔ عید الاضحیٰ کے 3 روز کے اندر علائشوں کے ساتھ روزانہ کے کچرے کو اٹھانے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ صوبائی وزیر نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عید الاضحیٰ کے دوران زمینی حقائق کو دیکھ کر پلان مرتب کیا جائے۔ محکمہ توانائی سندھ اور گو انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ کے درمیان کینجر جھیل پر فلوٹنگ 550 میگا واٹ سولر پاور پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے حکومت سندھ اور
گو انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ گو انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ یہ منصوبہ STDC محکمہ توانائی سندھ اور محکمہ آبپاشی سندھ کے تعاون سے بنا رہی ہے۔ STDC کے انجر جھیل پاور پروجیکٹ کے الیکٹرک گرڈ اسٹیشن دھابیجی کراچی تک تقریباً 60 کلومیٹر کی 220 kV ٹرانسمیشن لائن بچھائے گی۔ اس موقع پر سیکریٹری توانائی مصدق احمد خان، CEO STDC سلیم شیخ، CEO گو گرین امار علی طلعت اور ڈائریکٹر کے الیکٹرک حارث صدیقی بھی موجود تھے۔ مونسون بارشوں کے پیش نظر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹریٹ جنرل عبدالرشید سولنگی کی ہدایت پر ماہر تعمیراتی انجینئرز پر مشتمل ٹیکنیکل کمیٹی برائے خطرناک عمارات مخدوش عمارات کے سروے کو تیز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سروے رپورٹس کے مطابق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے شہر قائد کی 570 عمارتوں سمیت سندھ کے 722 دیگر علاقوں کی عمارتوں کو انتہائی خطرناک اور ناقابل رہائش قرار دیتے ہوئے انہیں قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کی خاطر فی الفور خالی کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ کراچی میں بعض خطرناک عمارتیں قومی تاریخی ورثے میں بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے SBCA کی جانب سے ایک بار پھر اور خصوصاً متوقع بارشوں کے پیش نظر خطرناک عمارتوں کے مکینوں اور استعمال کنندہ کو متنبہ کیا گیا ہے کہ بارش میں پانی کے رساؤ کے سبب ان عمارتوں کے اچانک زمین بوس ہونے اور شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آتش زدگی کا خطرہ ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں DSP لیگل AVCC کی پولیس موبائل میں سوار سادہ لباس اہلکاروں کی پان کے کیبن میں لوٹ مار کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ عوامی رد عمل پر پولیس نے DSP اور اس کے بیٹے کو حراست میں لے لیا جبکہ دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ SSP عارف اسلم راؤ کے مطابق AVLC پولیس نے موبائل کا سراغ لگا کر اپنے قبضے میں لینے کے بعد DSP اور اس کے بیٹے کو تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا ہے۔ ویڈیو میں دکھائی دینے والے افراد میں DSP کا بیٹا بھی شامل تھا جبکہ دیگر 2 افراد کی بھی شناخت کر لی گئی ہے جن کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ واقعے کا مقدمہ گلشن اقبال تھانے میں پان کیبن کے مالک کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ مذکورہ موبائل اس سے قبل بھی اس کی دکان پر آئی تھی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پولیس موبائل اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب اور بریک کے بعد لاہور سے زینب جتوئی آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں آتش زدگی سے 13 بچوں کی ہلاکت کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر 4 ڈاکٹرز اور ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال پہنچی جہاں انہوں نے آگ لگنے سے بچوں کی ہلاکت کے بارے میں معلومات حاصل کی اور بچوں کے لواحقین سے ملاقات کی اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ مزید بتا رہے ہیں رضوان طاہر اس رپورٹ میں۔ ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں 13 بچوں کے جاں بحق ہونے کا سانحہ، وزیر اعلیٰ پنجاب غمزدہ خاندانوں کا دکھ بانٹنے پہنچ گئیں۔ مریم نواز نے متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور والدین سے سانحے کی تفصیلات دریافت کیں۔ جہاں بچوں کے ورثاء میں 20-20 لاکھ کے چیک تقسیم کیے۔ غم سے نڈھال والدین کی باتیں سن کر مریم نواز افسردہ ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پیسے لینے کی شکایت پر DPO ساہیوال کو سیکیورٹی گارڈز کی انکوائری کا حکم دیا اور تمام ہسپتالوں کی سیکیورٹی آڈٹ کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کمیٹیوں کی 4 رپورٹ رد کر کے 2 گھنٹے خود انکوائری کی اور 4 ڈاکٹرز کو گرفتار کرا دیا۔ گرفتار ہونے والوں میں MS ٹیچنگ ہسپتال، AMS اور DMS شامل ہیں۔ گرفتاری کا سن کر ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے احتجاج شروع کر دیا جس کے بعد پولیس اور ڈاکٹرز آمنے سامنے آ گئے۔ لاٹھی چارج سے متعدد افراد زخمی ہوئے اور 10 سے زائد کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری طرف ینگ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور PMA کا احتجاج رنگ لے آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر گرفتار ڈاکٹرز کو رہا کر دیا گیا۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے لاہور میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا دعویٰ کیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرنے والے 3 گینگز کے 16 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
3 खवातीन भी नेटवर्क में शामिल हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट आफ्ताब फलरवान ने बताया कि डीएसपी ओसीयू मॉडल टाउन ने शहर में सरगर्म मुनाशियात फरोशों के 3 गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। मुल्जिमान निजी और सरकारी तालीमी इदारों में मुख्तलिफ इकसाम की मुनशियात तलबा और तालिबात को फराहम करते थे। कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद की गई है। आफ्ताब फुलरबान के मुताबिक मुनशियात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से पंजाब में स्मगल की जाती है। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक जबकि पेंशन में 15% इजाफे का फैसला किया है। तरक्याती मंसूबों के लिए 845 अरब मुख्तस किए गए हैं। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब जबकि ज़राअत के लिए 64 अरब 60 करोड़ और किसान कार्ड के लिए 70 अरब रुपए रखे गए हैं। देखिए इसी पे ये रिपोर्ट। आज इस हुकूमत का पहला बाज़ाब्ता सालाना टैक्स फ्री बजट माली साल 2024-25 हाजिर खिदमत है। पंजाब का 5446 अरब रुपए का बजट ऑपोजिशन के शोर शराबे में पेश। सरकारी मुलाजिमीन को रिलीफ दिया गया। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20% और पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। तरक्याती मंसूबों के लिए 842 अरब रुपए मुख्तस, ज़राअत के लिए 64 अरब 60 करोड़, पंजाब किसान कार्ड के लिए 75 अरब रुपए रखे गए। 30 अरब की लागत से बगैर सूद ट्रैक्टर्स फराहम किए जाएंगे। लैपटॉप स्कीम के लिए भी 10 अरब रुपए मुख्तस। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को मुकम्मल सोलर सिस्टम मुफ्त फराहम कर रहे हैं। 10 अरब रुपए की लागत से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के जरिए हर गरीब को घर फराहम कर रहे हैं। 7 अरब रुपए की लागत से खेलता पंजाब के बड़े मंसूबे का आगाज, जिसके तहत तमाम सूबाई हलकों में मैदान और खेलों की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुश्तबा शुजाउल रहमान ने बजट तकरीर में मुख्तलिफ मंसूबों के लिए मुख्तस रकम की तफसील बताई। 65 अरब 50 करोड़ रुपए शोबा तालीम के तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के तरक्याती बजट की मद में 42 अरब 60 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। सूबे भर के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज और इमरजेंसीज में सब मरीजों को बिला तफरीक मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। बजट इजलास में ऑपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी की। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अलामती बायकॉट किया गया। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। सहाफियों का एहतजाज नजरअंदाज। पंजाब हुकूमत ने हद तक इज्जत कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस कानून का इतलाक फौरी तौर पर पंजाब भर में होगा। इस कानून के तहत ट्रायल से पहले 30 लाख रुपए तक का जुर्माना भिजवाया जा सकेगा। इसके अलावा हद तक इज्जत केसेस के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल कायम होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। सहाफियों का एहतजाज नजरअंदाज। पंजाब हुकूमत ने हद के इज्जत कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हद के इज्जत बिल के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। कानून का इतलाक फौरी तौर पर पंजाब भर में होगा। बिल के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब असेंबली से मंजूर कराए गए कानून का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा, जिसके तहत फैलाई जाने वाली गलत खबर या किरदार कुशी पर हद के इज्जत का केस हो सकेगा। बिल का इतलाक यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी होगा। हद के इज्जत के केसेस के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल्स कायम होंगे, जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। केस सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे, जो 180 दिनों में फैसले के पाबंद होंगे। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्जाम की सूरत में हाई कोर्ट के बेंच केस सुनेंगे।
कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने 8 जून को हद के इज्जत का बिल मंजूर करते हुए दस्तखत किए थे। नाजरीन, ईद कुर्बा में वक्त बहुत कम है और मुकाबला सख्त। एक तरफ मवेशी मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव पर तकरार चल रही है, तो दूसरी जानिब खवातीन भी शॉपिंग के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं। देखिए इसी पे आयशा सगीर की ये रिपोर्ट। ईद कुर्बान की आमद है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। एक तरफ मवेशी मंडियों में ख़रीदारों और व्यापारियों में भाव ताव की तकरार चल रही है, तो दूसरी जानिब ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं। वो बाज़ारों में अपने मनपसंद मशगले शॉपिंग में मगन हैं। काफ़ी महंगाई हो गई है और आपको पता है अपने बजट के हिसाब से हर किसी ने शॉपिंग करनी होती है, लेकिन मैं देख रही हूँ वैरायटी तो अच्छी है। मैं यहाँ ज्वेलरी खरीदने आई हूँ क्योंकि आपको पता है लड़कियों की चूड़ियाँ, कांटे और ये वगैरह सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम एंटर हुए हैं, ड्रेस ले लिया हमने और अब ज्वेलरी डिसाइड करने लगे, मैचिंग ज्वेलरी। कपड़ों की शॉपिंग वगैरह सारी कर ली है, ज्वेलरी वगैरह आ गई है। तो आपको पता है कि अगर जूते मैच ना हो तो वो अच्छे नहीं लगते, तो बस वहाँ यहीं पे जूते वगैरह देख रहे थे। इधर दुकानदार हजरात भी महंगाई से बेहाल हैं। कहते हैं इस दफ़ा कारोबार बिल्कुल ठंडा है। हम सुबह से इधर बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, अगर आ भी रहा है तो देख के चला जा रहा है। हम उनके पास इतनी सकत ही नहीं है कि ख़रीद सकें। एक तो गर्मी है, ऊपर से इंतज़ार है, इंतज़ार कस्टमर का। ईद आने में 5 से 10 दिन रह जाते थे ना, तो यकीन कर हम अपने बार इतने बड़े स्टॉल लगाते थे, आपकी सोच होगी। ख़वातीन भी महंगाई की दुहाई दे रही हैं, मगर साथ साथ ख़रीदारी भी कर रही हैं। आखिर में बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत के पहले 100 दिन की कारकर्दगी के बारे में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत ने पहले 100 दिन में महंगाई में कमी की, आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 1300 रुपए तक कमी की, किसानों को 400 अरब का पैकेज दिया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद इलियास इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत के पहले 100 दिन मुकम्मल हो गए। रमज़ानुल मुबारक में 30 अरब रुपए की लागत से 65 लाख ख़ानदानों और इनके घरों पर रमज़ान निगहबान पैकेज पहुँचाया गया। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह 35% से कम होकर 11% हो गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1300 रुपये और 10 किलो के थैले की कीमत 600 से 700 रुपये कम हुई। फाइन, सूजी और डबल रोटी समेत बेकरी प्रोडक्ट्स और चिकन की कीमतों में नुमायां कमी हुई। तमाम सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल की गई। किसानों को 400 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दिया जा रहा है। पंजाब भर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर व मुरम्मत और बहाली के 320 अरब रुपए के मंसूबे पर काम जारी है। गरीब और बेघर अफराद के लिए सस्ते घर बनाकर देने के मंसूबे की मंजूरी दी गई। तलबा के लिए वज़ीर आला बाइक्स प्रोग्राम के तहत 1000 इलेक्ट्रिक और 19,000 पेट्रोल बाइक्स दी जा रही हैं। अवामी खिदमत की बराह रास्त शहरियों की दहलीज पर फरहमी के लिए मरियम की दस्तक प्रोग्राम शुरू किया गया। ख़वातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन के क़याम और वुमेन सेफ्टी ऐप को इससे मुंसलिक करने से एक माह में 8000 ख़वातीन ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन से रब्ता किया। खेलों के शोबे की बात करें तो पंजाब की पहली चीफ मिनिस्टर पिंक गेम के लिए ख़वातीन का सूबाई सतह का इवेंट सजाया गया। नवाज शरीफ ने IT सिटी की बुनियाद रखी। एमरजेंसी में मरीज़ को बड़े शहर की अस्पताल में मुंतकिल करने के लिए एयर एम्बुलेंस के मंसूबे का ऐलान किया गया। मरियम नवाज मरियम आबाद चर्च का दौरा करने वाली पहली वज़ीर आला पंजाब हैं। अब तक की कारकर्दगी को देखकर कहा जा सकता है कि हुकूमत इसी रफ्तार और जज्बे से काम करती रही तो अगले 5 सालों में अवाम के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। ईद कुर्बान में चंद घंटे बाकी रहने के बावजूद जुड़वा शहरों में सजाई जाने वाली मवेशी मंडियां तो ज़मीन पर हैं, मगर वहां मौजूद जानवरों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बकरे, गाय, बैल और ऊंट की खरीदारी के लिए इस वक्त मवेशी मंडियों में आवाम का शदीद रश है। व्यापारियों और ख़रीदारों में मोल भाव और बहस और तकरार जारी है। मवेशी मंडी जाने वाले शहरी मवेशी महंगे होने और व्यापारी ख़रीदार ना होने के शिकवे करते नज़र आ रहे हैं। कुर्बानी के दिन नज़दीक आते ही
چھریاں چاقو تیز کرنے والوں کی بھی چاندی ہو گئی ہے، جہاں شہریوں سے منہ مانگی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ رواں سال حج کی سعادت کے لیے دنیا بھر سے آئے 20 لاکھ عازمین حج نے فریضہ حج ادا کیا۔ 20 لاکھ حجاج کرام میں اس سال 1,60,000 پاکستانی بھی شامل تھے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ کل ادا کیا گیا۔ عازمین حج کو عرفات کی مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنایا گیا۔ مسجد الحرام کے امام اور خطیب شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد نے خطبہ حج دیا۔ خطبہ حج کا ترجمہ اردو سمیت 50 زبانوں میں نشر کیا گیا۔ حج ادا کرنے کے بعد اس وقت سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے فریضہ قربانی جاری ہے۔ اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی اور کئی یورپی ممالک میں عید الاضحیٰ منائی گئی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ مسجد الحرام میں شیخ عبد الرحمن السدیس نے نماز عید کی امامت کی اور خطبہ دیا۔ اس موقع پر مظلوم فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ UAE، قطر، کویت، عمان، اردن، شام اور عراق میں بھی عید منائی گئی۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت اور مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں بھی عید کی نماز کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ دوسری جانب مزدلفہ سے حجاج کرام منا پہنچ گئے اور بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، جس کے بعد سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کی۔ قربانی کے بعد حجاج کرام نے اپنے سر منڈوائے اور احرام کھول دیے۔ آرام دہ سفر، بہترین سفری سہولیات کی پہچان فلائی جناح نے بین الاقوامی فلائٹ آپریشن میں قدم جمانا شروع کر دیے۔ فلائی جناح نے بحرین کے لیے بین الاقوامی فلائٹ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ پہلی پرواز مسافروں کو لے کر بحرین کے لیے روانہ ہو گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر کیک کاٹ کر نئے روٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شارجہ، مسقط اور اب بحرین، ایک کے بعد ایک نئے انٹرنیشنل روٹ کا آغاز۔ فلائی جناح کا ایویشن انڈسٹری میں کامیاب سفر جاری۔ شارجہ مسقط کے کامیاب آپریشن کے بعد فلائی جناح نے بحرین کے لیے بین الاقوامی فلائٹ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ فلائی جناح کی پہلی پرواز 100 سے زائد مسافروں کو لے کر اسلام آباد سے بحرین کے لیے روانہ ہوئی۔ ہم بحرین کی پرواز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ہفتے کی 2 پروازیں ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان کے بحرین سے درینہ تعلقات ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ بحرین ایک بہت ہی پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے سمجھا کہ ہمیں یہ پروازیں شروع کرنی چاہیے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے مینیجر آفتاب گیلانی نے نئے بین الاقوامی روٹس کے آغاز پر فلائی جناح کی انتظامیہ کو مبارکباد دی۔ مختلف ڈیسٹینیشنز فلائی جناح نے بھی کی ہیں، بحرین کے لیے، مسقط کے لیے اور شارجہ کے لیے۔ اس سے ہمارے مسافروں کو بہت ہی اچھی سفری سہولیات میسر ہوں۔ بحرین روانگی سے پہلے فلائی جناح نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر تقریب کا اہتمام کیا، جس میں فلائی جناح کے CEO ارمان یحییٰ، ایئرپورٹ مینیجر آفتاب گیلانی سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اس موقع پر ایئر لائن انتظامیہ اور کریو نے مسافروں کے ساتھ کیک کاٹا۔ سپریم کورٹ نے نجی ریسٹورنٹ کیس میں اسلام آباد کی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر چیئرمین CDA فوری طور پر عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ اس سیزن میں 21 مرتبہ مارگلہ کے پہاڑوں پر آگ لگی۔ سپریم کورٹ نے نیشنل پارک ایریا میں قائم تمام ریسٹورنٹس کو 3 ماہ میں منتقلی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ رضاکارانہ طور پر منتقل نہیں کریں گے تو ہم سیل کرنے کا حکم دے دیں گے۔ ہمارا مقصد نیشنل پارک کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ نیشنل پارک کے علاوہ قائم دیگر تمام ریسٹورنٹس کو جاری کیے گئے غیر ضروری نوٹسز ختم کیے جاتے ہیں۔ ہمارے کیس کا فوکس صرف نیشنل پارک کی حد تک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ اسلام آباد میں افریقہ ڈے کے موقع پر رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر برائے توانائی مصدق ملک، افریقن گروپ کے ڈین محمد کارمونی، مراکش کے سفیر اور مختلف افریقی ممالک کے مشنز کے سربراہان افریقی ڈے کی تقریب میں شریک ہوئے اور ایک کیک کاٹ کر افریقہ ڈے منایا۔ تقریب میں پاکستان اور افریقی ممالک کے درمیان مضبوط سفارتی تعلقات اور باہمی تعاون پر روشنی ڈالی گئی۔ تقریب کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بڑی عید سے پہلے حکومت کی طرف سے عوام کو بڑا ریلیف۔ وزیر اعظم نے پٹرول کی قیمت میں 10 روپے 20 پیسے کمی کا اعلان کر دیا۔
جس کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 258 روپے 16 پیسے مقرر کر دی گئی، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 267 روپے 89 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن میں بتایا کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہونے پر کی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، صنعتی صارفین کے لیے بجلی بھی سستی۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 20 پیسے فی لیٹر کی بڑی کمی کر دی گئی ہے۔ ڈیزل بھی 2 روپے 33 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتی صارفین کو بھی بڑا ریلیف فراہم کیا۔ صنعتوں کے لیے بجلی فی یونٹ 10 روپے 69 پیسے سستی کی گئی۔ صنعت اور برآمدات کے شعبے کے لیے بجلی کی قیمت 34 روپے 99 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی۔ وزیر اعظم کے پیکج سے صنعتوں میں 200 ارب روپے سے زائد کا بوجھ ختم ہوگا۔ 1 جون کو حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 74 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 86 پیسے فی لیٹر کمی کی تھی۔ اب تک پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں مجموعی طور پر 35 روپے کا ریلیف عوام کو دیا جا چکا ہے۔ نئے مالی سال کے لیے 18,877 ارب روپے کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% تک اضافے کی تجویز دی گئی۔ اسپیکر ایاز صادق کے زیر صدارت قومی اسمبلی کا بجٹ 2024-25 کا اجلاس 2 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نئے مالی سال کا بجٹ پیش کیا۔ وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں نواز شریف اور شہباز شریف، بلاول بھٹو، خالد مقبول صدیقی سمیت تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بجٹ میں ترقی کو خاص ہدف رکھا گیا ہے۔ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اب اقتصادی ترقی تیزی سے ہو رہی ہے۔ نئے بجٹ میں عوام پر کون کون سے نئے ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں، اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر 75 ارب روپے کا انکم ٹیکس بوجھ ڈال دیا گیا۔ فائنانس بل کے مطابق سالانہ 6 لاکھ تک تنخواہ والوں کے لیے انکم ٹیکس چھوٹ برقرار رکھی گئی ہے۔ 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 2 گنا یعنی کہ 5% کر دی گئی۔ 12 لاکھ سے 22 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر 30,000 روپے فکسڈ انکم ٹیکس اور 12 لاکھ روپے سے بعد کی اضافی تنخواہ کا 15% ٹیکس عائد ہوگا۔ 22 لاکھ سے 32 لاکھ روپے سالانہ پر 1,80,000 روپے فکس ٹیکس اور 22 لاکھ سے بعد کی اضافی تنخواہ پر 25% انکم ٹیکس لگایا گیا ہے۔ 32 لاکھ سے 41 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر 4,30,000 روپے فکس ٹیکس اور 32 لاکھ سے بعد کی اضافی تنخواہ پر 30% انکم ٹیکس عائد کیا گیا۔ 41 لاکھ روپے سے زائد سالانہ تنخواہ لینے والوں پر 7 لاکھ روپے فکس ٹیکس اور 41 لاکھ سے بعد کی اضافی تنخواہ کا 35% انکم ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز ہے۔ ماہانہ 1,83,000 روپے تنخواہ لینے والوں پر انکم ٹیکس 11,667 سے بڑھا کر 15,000 روپے ماہانہ کر دیا گیا۔ ماہانہ 2,67,000 روپے تنخواہ پر ٹیکس 28,770 سے بڑھا کر 35,834 روپے کر دیا گیا۔ اسی طرح نان سیلریڈ افراد کی مختلف سلیبس پر انکم ٹیکس بڑھا دیا گیا۔ 6 لاکھ روپے سالانہ آمدن پر ٹیکس نہیں ہوگا۔ 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے تک سالانہ کی اضافی آمدن پر 15% ٹیکس ہوگا۔ 12 لاکھ سے 16 لاکھ روپے تک سالانہ آمدن پر 90,000 فکس ٹیکس اور 12 لاکھ روپے کے بعد اضافی آمدن پر 20% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ 16 لاکھ سے 32 لاکھ روپے تک سالانہ آمدن پر 1,70,000 روپے فکس ٹیکس اور 16 لاکھ کے بعد کی اضافی آمدن کا 30% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ 32 لاکھ سے 56 لاکھ روپے تک سالانہ آمدن پر 6.5 لاکھ روپے فکس ٹیکس اور 32 لاکھ روپے کے بعد کی اضافی آمدن کا 40% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ 56 لاکھ روپے سالانہ سے زائد آمدن پر 16,10,000 روپے فکس ٹیکس اور 56 لاکھ روپے کے بعد اضافی آمدن کا 45% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔